السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا، زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا، پاؤں بخشے ہیں تو توفیق سفر بھی دینا. گفتگو تو نے سکھائی کہ میں گونگا تھا، اب میں بولوں گا تو باتوں میں اثر بھی دینا. حکم صاحبان و معزز سامعین کرام، آج کی اس تقابلی بزم میں میری تقریر کا عنوان ہے ارتداد اور اس کے اسباب و تدارک. ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو لوگ اپنے دین سے پھر جاتے ہیں اور کفر کی حالت میں ان کی موت ہو جاتی ہے تو ان کی دنیاوی و اخروی تمام اعمال غارت ہو جاتے ہیں. اللہ رب العزت اس آیت میں اسی فتنے کا ذکر کر رہا ہے جس کو ہم ارتداد کے لقب سے گردانتے ہیں، اور یہ وہی خطرناک فتنہ ہے جس کے بارے میں البحر الرائق میں ہے: فقد ظہر ان الردہ افحش من الكفر الاصلی فی الدنیا والآخرہ. آج اخبار پڑھتا ہوں تو اس کی اکثر خبریں یہ ہوتی ہیں کہ فلاں بچی نے کسی غیر مسلم کے ساتھ فرار ہو کر کورٹ میرج کر لی. بچیاں تو درکنار، خواتین تک کے واقعات سے میڈیا بھرا پڑا ہے. یہ سب دیکھ کر دل تڑپ اٹھتا ہے، آنکھوں سے آنسو بہہ پڑتے ہیں. حالانکہ وہ درد ہیں جو میرے نہیں ہیں لیکن پھر بھی مجھے رلاتے ہیں. کچھ آبلے ہیں جو اوروں کے پاؤں میں ہیں لیکن ان کی سوزش مجھے بے چین رکھتی ہے. اپنی ماں بہنوں کی عفت و عصمت کے اٹھتے ہوئے جنازوں پر میں بے آواز بین کرتا ہوں لیکن میرا کوئی پرسان حال نہیں، کیونکہ خط کے چھوٹے سے تراشے میں نہیں آئیں گے. غم زیادہ ہے لفافے میں نہیں آئیں گے. مختصر وقت میں یہ بات نہیں ہو سکتی، درد اتنے ہیں خلاصے میں نہیں آئیں گے. لیکن آج کچھ روشن خیال لوگ یہ کہتے ہیں کہ شمع روشن ہو رہی ہے، میری بہو بیٹی ترقی کی منزلیں طے کر رہی ہے، اپنے ماں باپ اپنے خاندان کا نام روشن کر رہی ہے. میں ان عقل کے اندھوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں، سحر کی خوشیاں منانے والوں سحر کے تیور بتا رہے ہیں. ابھی تو اتنی گھٹن بڑھے گی کہ سانس لینا عذاب ہوگا. سکوت صحرا میں بسنے والوں ذرا رتوں کا مزاج سمجھو، جو آج کا دن سکون سے گزرا تو کل کا موسم خراب ہوگا. ذرا ان ارتداد کے بھیٹ چڑھنے والی بچیوں کے تڑپتے سسکتے بلکتے والدین سے ان کے لخت جگر کے بارے میں معلوم کرو. ان کی فریاد تو سنو. وہ بچی جو آنکھوں کا نور، کلیجے کی ٹھنڈک، باپ کا غرور اور بھائیوں کا مان تھی، رفتہ رفتہ وہ ان سے دور ہوتی چلی جا رہی ہے. اتنی دور کہ اس تک ان کی صدا بھی نہیں جاتی. اس نے اپنے پیدا کرنے والے کو بھی فراموش کر دیا ہے. ان کے وہ نالے تو سنو جن سے آواز آ رہی ہے کہ کوئی مجھے پھر سے میری شہزادی لا کر دے. میرے آنگن کی وہ چڑیا جو اپنا راستہ بھول گئی تھی، کوئی اسے میرے گھر کا در دکھا دے. جو خیال تھے نہ قیاس تھے وہی لوگ مجھ سے بچھڑ گئے. جو خیال تھے نہ قیاس تھے وہی لوگ مجھ سے بچھڑ گئے. جو محبتوں کی اساس تھے وہی لوگ مجھ سے بچھڑ گئے. میری دھڑکنوں کے قریب تھے، میری چاہ تھے، میرا خواب تھے. وہ جو روز شب میرے پاس تھے وہی لوگ مجھ سے بچھڑ گئے. محترم سامعین، یہ ارتداد ایسا ناسور ہے جو نہ سوئے ہوں کو جگاتا ہے، نہ غافلوں کو متوجہ کرتا ہے، نہ فکر مندوں کے دلوں میں تلاطم پیدا کرتا ہے، نہ قلب و ذہن کو جھجوڑتا ہے. یہ اس بیماری کی طرح ہے جو بظاہر ہلکی پھلکی ہو لیکن بتدریج انسان کو موت کی طرف لے جاتی ہو.
چنانچہ انبیاء کرام سے آج کی تاریخ تک تمام اللہ کے نیک بندے اس ارتداد سے ڈراتے رہے۔ آپ خدا کی کتاب کھولیے اور دیکھیے، حضرت ابراہیم ارتداد کے خطرے کو بیان کرتے ہوئے دعا کرتے ہیں، وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ حضرت یعقوب انتہائی فکر مندی کے عالم میں اپنے بیٹوں سے پوچھتے ہیں، مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي۔ حضرت یوسف انتہائی گریہ زاری کے ساتھ دعا گزار ہوتے ہیں، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ خدا امنا کے در یتیم آقائے نامدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ عزی میں فریاد کرتے ہیں، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ یہاں تک کہ صحابہ اکرام نبی کے جانثار، نبی کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دینے والے، نبی کی چوکھٹ کی پہرہ داری کرنے والے، جن کی زبان پر ہر وقت یہی ترانہ رہتا تھا، نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت، یہی آرزو ہے، جن کے بارے میں میرے نبی کا فرمان ہے، لو کان بعدی نبی لکان عمر۔ وہ حضرت حذیفہ سے پوچھتے ہیں کہ حذیفہ بتاؤ کہیں منافقین کی فہرست میں میرا نام تو نہیں ہے؟ سبحان اللہ۔ محترم سامعین، لیکن ایک ہم ہیں کہ اس قدر پرآشوب دور میں بھی ہم اپنے ایمان کی حفاظت سے غفلت میں ہیں۔ نہ ہمیں اپنی نہ اپنوں کے ایمان کی فکر ہے، نہ عقیدے کی درستگی کی فکر ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اسلام کو اپنی مرضی کے مطابق چلانے کی کوشش کرتے ہیں، نفسانی خواہشات کی اتباع کرتے ہیں، جبکہ محمد بن سیرین فرماتے ہیں، ان اسرع الناس ردۃ اہل الاہواء۔ غیروں سے بیجا اور غیر ضروری اختلاط کرتے ہیں، حالانکہ اللہ رب العزت اپنی کتاب عزیز میں اعلان کرتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض۔ موبائل کا بیجا استعمال کرتے ہوئے بلا کسی تحقیق کے ہر رطب و یابس تقریر و تحریر پر اندھا اعتماد کرتے ہیں، جبکہ آمنہ کے در یتیم نے دو ٹوک انداز میں فرما دیا ہے، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع۔ محترم حضرات، یاد رکھیے، اگر ہم نے اس کا سد باب نہ کیا، اپنی اولاد کی تربیت و نگہداشت پر تمام توجہ مرکوز نہ کی، تعلیم گاہوں یا سماجی تقریبات میں غیر ضروری اختلاط سے اپنے بچوں کو نہ روکا، علماء اور مشائخ کی صحبت اختیار نہ کی، کیونکہ میرے رب کا فرمان ہے، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اسی طرح اگر ہم نے موجودہ حالات سے سبق حاصل نہیں کیا تو ہمیں نواز دیوبندی صاحب کا یہ شعر اپنے اپنے گھروں کی دیواروں پر چسپا کر لینا چاہیے کہ جلتے گھر کو دیکھنے والوں پھوس کا چھپر راب کہے، جلتے گھر کو دیکھنے والوں پھوس کا چھپر راب کہے، آگ کے پیچھے تیز ہوا ہے آگے مقدر راب کہے، اس کے قدر پہ میں بھی چپ تھا میرا نمبر اب آیا، میرے قدر پہ آپ بھی چپ ہیں اگلا نمبر آپ کا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔